الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ احمد جاوید صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ماننا، اور ایک ہوتا ہے کہ نہ مان سکنا، یعنی ایمان نہ لا سکنا، نہ مان سکنا، چاہتے ہوئے بھی ماننا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں مان سکتا، تو کہتے ہیں یہ عذر ہے۔ ماننا اور نہ مان سکنا وہ کہتے ہیں عذر ہے، ویلڈ بھی ہو سکتا ہے قیامت والے دن۔ اور پھر انہوں نے یہ بات تو میں لکھتا رہتا ہوں کہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ کافر ہمیشہ نبی کی موجودگی میں جو ہے وہ نبی کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں، اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ نبی کا کردار اتمام حجت ہے، نبی کا کردار حجت ہے، اور اللہ نے بار بار نبی کا کردار ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایسی ہستی کی موجودگی میں تم کس طرح اس بات سے انکار کر سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف مذاہب میں پیدا ہوئے ہیں، مختلف ان کا ماحول ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں جو کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا گیا ہے۔ ان پر ایک اینک آلریڈی لگا دی گئی ہے، ان کو ایک چشمہ لگا دیا گیا اپنے مذہب کا، وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس مذہب کی، اور پھر جو چیز آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں وہ یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی عادت، مذہب سے بڑھ کر آگے عادت ہو جاتی ہے آپ۔ اب کوئی بندہ اپنے اولاد کو بھی چھوڑے، والدین کو بھی چھوڑے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑے، دوست و احباب کو بھی چھوڑے، اور پھر وہ آ کر آپ کا مذہب قبول کر لے، اس کے لیے ایک زبردست داعیہ ضروری ہے، یعنی ایک اس درجے کا میگنیٹ ہو کہ وہ جو ساری محبتوں کو، وہ جو اس طرف ہیں، ان کو ترک کر کے تو آپ کی طرف آ سکے، اور وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی زمانہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو اللہ بالکل وہاں محسوس ہوتا تھا، انہیں اپنا گرائیں لگتا تھا، وہ جب مثالیں بیان فرماتا تھا ان کے گاؤں کی، ان کے علاقے کی، ان کے گھروں کی، تو پتہ چلتا رہا وہی ہمارا گرائیں، ہمارا سب جانتا۔ وہ مکے میں خاتون تھی، وہ صبح سود کاٹنا شروع کرتی تھی، اور تیسرے پیر اس کو کوئی ایسا دورہ پڑتا تھا کہ اس کو پھر کاٹتے ہوئے کو نہ وہ کرنا شروع کر دیتی تھی، توڑنا شروع کر دیتی تھی، اس کو تانت کر کے رکھ دیتی تھی۔ تو اللہ پاک نے پھر جب وہ ضرب المثل، وہ والی پھر مثال، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بڑھیا کی طرح مت ہو جانا کہ جو صبح سے لے کر کاٹتی ہے سود کو مضبوط، اور پھر اپنے ہاتھوں اس کو تار تار کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب نیکی کرتے ہیں پھر وہ ریاکاری کرتے ہیں، تو وہ بالکل اس بڑھیا کی طرح کاٹ کے نیکی تو پھر اپنے ہاتھوں اس کو کر دیتے ہیں۔ تو وہ محبت کا دور تھا، حضور کا دور محبت کا دور تھا، یعنی اللہ کا ناراض ہو جانا اللہ کے خوف پر غالب تھا، یعنی اللہ سے ڈرنا وہ کم تھا، اللہ کی محبت زیادہ تھی، لہذا حضور نے عدالت بنائی نہیں، جو بھی آیا ہے اس نے آ کر اقرار کیا، کوئی پولیس نہیں بنا، کسی کو بھیجا نہیں کہ جا کے فلاں کو گرفتار کر کے لے آؤ، جو بھی آیا ہے اس کو اس احساس، اس شدت کے اس احساس نے کہ میرا رب ناراض ہو گیا، میں ایسا کام کروں، وہ خود چل کے آیا کہ مجھے پاک کریں، میرے رب کو مجھ سے راضی کریں، آپ موجود ہیں، مجھے بشارت دیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، وہ جو میں نے ناراضی والا کام کیا تھا وہ معاف ہو گیا ہے، آپ موجود ہیں، آپ کا اللہ سے رابطہ ہے، مجھے آپ کے ہوتے ہوئے سزا مجھے دیں اور بس مجھے گارنٹی دے دیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے جو سارے مدینے والوں کو بخشا دے،
اس نے وہ توبہ کی ہے جو ٹیکس وصول کرنے والے کلیکٹرز ہیں ان کو بھی، چونکہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں نا، تو ان کا حوالہ دیا حضور نے، ان کو بھی بخشوا دے۔ یہ وہ چیز تھی کہ محبت خوف پر غالب تھی۔ بعد میں جب فقہا آئے اور انہوں نے بال کی کھال اتارنی شروع کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ دیں کہ اس پہ بھی فیل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی فیل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی فیل ہو سکتا ہے، تو ان کا جو پیکا تھا اس نے پھر خوف کو غالب کر دیا کہ اللہ تو بڑا ڈاڈا ہے بھائی، رنگ پیلے ہو گئے لوگوں کے، بھائی یہ تو الیا نہیں کہ سلیا نہیں۔ اس وقت علم الکلام والے اٹھے، پھر احمد جاوید صاحب پھر علم الکلام والے اٹھے، ان کا ذہن ان کی نسبت، فقہا کی نسبت، جن کا مائنڈ جو تھا وہ سمجھ لیں کہ وکیل تھے، انہوں نے وہ حدیں بنائی اور یہ کرو گے تو خدا کا یہ کر دے گا، یہ کرو خدا یہ کر دے گا، تو وہ اسی میں تھے کہ بندہ پھنستا کہاں پر ہے اور کس وجہ سے پھنستا ہے۔ تو علم الکلام والے اٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ علم الکلام والے ان سے تھوڑے کھلے دماغ کے تھے۔ علم الکلام والوں نے جب رب کی صفات اور بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے اتنا منزہ اس کو کر دیا، اتنا پاک صاحب کے گویا وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بس ایک دفعہ کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ قرآن ہی میں سارا کچھ بیان ہو گیا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین نہیں ہوتے تم چوتھا وہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والا چھٹا وہ ہوتا ہے، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو دور نہیں ہوتا۔ دکان پہ بھی وہ صرف مسجد میں نہیں ہے کہ تم آ کے تو یہاں سے چوم چاٹ کے چلے جاؤ، وہ دکان میں جہاں ڈنڈی مارتے وہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ تم کس کو جٹلاؤ گے؟ تم فرشتوں کے لکھے کو جٹلاؤ گے؟ میں تو وہاں خود موجود تھا نا، وما کننا غائبین، ہم کو وہاں غائب نہیں تھے بھائی، ہم بھی وہاں موجود تھے، لکھا فرشتوں نے۔ جب وہ اسٹینو لکھ رہا ہوتا ہے شہادتیں، تو جج کہاں ہوتا ہے؟ جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، لکھنے والا الگ ہے، جج سن رہا ہوتا ہے، اسٹینو لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والا نقصن علیہم بعلم، ہم علم کی بنیاد پر ان کے سامنے نقصن قصہ بیان کرنا، گن کر ہم ان کو سارا بتائیں، تم نے یہ کیا یہ کیا، وما کننا غائبین، ہم کو وہاں سے غائب تھوڑی تھے، ہم وہاں چاہتے تھے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر صوفیاء کا طبقہ اٹھا، اس نے وہ ان سے بھی زیادہ کھلے دماغ کے مالک تھے، یعنی بڑے دماغ کے مالک تھے۔ وہ کہا علم الکلام والے، فلاسفہ، اور پھر صوفیاء، کہ صوفیاء نے محبت کو اتنا عام کیا کہ بندے اور رب کو نہ انہوں نے آمنے سامنے کر دیا، انہوں نے اللہ کی محبت کو زوم کر کے دکھایا، اللہ کے ساتھ تعلق کو محبوب اور محب کا تعلق بنا کے، کہ نہیں دھمکیاں دیتا ہے لیکن تم یہ کرو اگر اس کے لیے، اس کی محبت میں، تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آ کے سنبھال لیا معاملہ، اور دنیا پھر جوک در جوک اسلام کی طرف۔ آپ اندازہ کریں کہ بیٹھے ہوئے ہیں شیخ اور ایک عورت آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، تو وہ نہیں پوچھتے کہ عورت کون ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے، تو بچے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، اللہ پاک آرام دے دیتا، اللہ خیر۔ پیناڈول کا کوئی مذہب ہے؟ اس کو جو بھی کھائے سر درد کو آرام آ جاتا ہے نا، مذہب کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ تو وہ اس نسبت سے وہ پھونکتے تھے، اللہ سب کا ہے، کچھ صرف مسلمانوں کا ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، ہندو کو بھی شفا دیتا ہے، سکھ کو بھی شفا دیتا ہے، اس نسبت سے کہتے ہیں اب ہم جس سطح پر گر گئے، وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو چھوڑیں، علماء جس سطح پر گر گئے ہیں ذہنی طور پر، جس قدر چھوٹے دماغ کے مالک ہیں، جس قسم کے آپ ان کے خطاب سنیں، آپ اخلاقیات پاس سے بھی نہیں گزری، اس حالت میں کسی کو اسلام کی طرف آنا کسی کا محال ہے، بالکل محال ہے، اور یہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا عذر ہوگا جو شاید ان کو بخشا دے گا، اور ہمیں شاید ہتھکڑی لگ جائے وہاں موقع پر اور وہ بری ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔